الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا یہ حرف ویسے تو شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی دو چیزوں میں برابری کے ساتھ شک ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اب عام استعمال ہوتا ہے مطلق طور پر دو چیزوں کے اندر برابری پائی جائے اس کے لیے حرف او استعمال ہوگا۔ او یا کصیب، کاف تشبیہ کا ہے، پیچھے آپ نے کمثل الذی کے اندر پڑھا تھا تو اس کا معنی جیسے۔ صیب بارش کو کہتے ہیں، صیب بارش۔ او یا کصیب بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے اترنے والی ہے، من السماء جو آسمان سے اترنے والی ہے۔ سماعن عربی زبان میں بلندی کو کہا جاتا ہے، جو بھی چیز آپ کے اوپر ہوگی اس کو سماعن کہیں گے۔ فیہ اس میں ظلمات کئی اندھیرے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ فیہ اس میں ظلمات کئی اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع یہ اصبعن کی جمع ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، آذان یہ بھی جمع ہے، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ من الصواعق، صواعق اس کا معنی ہے کڑکنا، بجلی کڑکنے والی جو بجلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر یہ صاد عین قاف یہ مادہ استعمال ہوا ہے بے ہوشی کے معنی کے اندر بھی۔ فی آذانہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر ڈرتے ہوئے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، کلما یہ حرف شرط ہے، آگے اذا بھی آئے گا وہ بھی حرف شرط ہے۔ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ اذا کا ترجمہ ہم کریں گے ایک مرتبہ جب، اور کلما کا ترجمہ کریں گے دو مرتبہ جب۔ اس لیے بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے تھے جب کبھی، جب کبھی یعنی جب جب بھی کر سکتے ہیں دو مرتبہ، یا پھر جب کبھی بھی یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر مزید تاکید ہوتی ہے۔ کلما کے اندر یہ حرف شرط ہے لیکن تاکید ہے اس کے معنی میں۔ کلما جب جب، اضاء روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب، اب ادھر ایک ترجمہ ہوگا اذا جب ایک مرتبہ، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، ولو اور اگر،
یہ حرف شرط بھی استعمال ہوتا ہے اور تمنی کے لیے بھی، تمنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کاش کے معنی میں بھی، لیکن یہاں پر حرف شرط کے لیے ہے۔ وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، لَذَهَبَ البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، او یا کصیب اس بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے اترنے والی ہے۔ اب یہاں پر سماؤن کا بعض علماء بادل بھی ترجمہ کرتے ہیں، یہ بھی یعنی اس کا ترجمہ یہاں پر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، آسمان بھی بن سکتا ہے، بادل بھی بن سکتا ہے۔ من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات کئی طرح کے اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ جعلا اس کا اصل معنی تو ہوتا ہے بنانا، لیکن 5 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف اس کے معنی آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے، آگے آیت آئے گی بھی، لیکن یہ بمعنی فعل کرنا، صنع بنانا، اسی ترجمے میں یہ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور عموم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے، کلما جب اضاء روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم علیہم اندھیرا کر دیتی ہے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ البتہ لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے منافقین کی ایک مثال بیان کی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بیان کی ہے، تو دونوں مثالیں ان کے اوپر لازم آ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں چاہے پہلی مثال ان کی سمجھ لو، ٹھیک ہے، جو لکڑیاں جمع کر کے بندہ جلا لیتا ہے، پھر وہ آگ روشن کر بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اچانک وہ آگ بجھ جائے، اور پھر اس سے اس کی نگاہ بھی ختم ہو جائے، کیفیت اس کی کیا ہو جائے، اللہ اس کے نور کو لے جائے، اندھیروں میں ان کو چھوڑ دے، پھر وہ شخص بہرا بھی ہو، گنگا بھی ہو اور اندھا بھی ہو، تو کیا اس کو کچھ نظر آئے گا، کچھ سن پائے گا؟ کچھ بھی نہیں اس کو ہوگا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال کصیب اس بارش کی مانند، اس بارش کی طرح جو من السماء آسمان سے اترتی ہے۔ یہاں پر ایک اشارہ اس جانب ہے کہ دین اس کا نزول آسمان سے، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دینا چاہ رہے ہیں اس جملے کے اندر جو لوگ قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی جانب سے گھڑا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اترا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جملے کے اندر اس جانب اشارہ کر دیا کہ مثال ان منافقین کی اس بارش کی طرح جو آسمان سے اترتی ہے، یعنی دین اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، وہ آسمان سے دین اترا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مثال ایک حدیث کے اندر اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بارش اترتی ہے اور وہ زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے، اب اس کے بعد وہاں سے نباتات وغیرہ اگ جاتی ہیں، لوگ اس سے بعد میں فائدہ حاصل کرتے ہیں،
اب وہ زمین سب سے بہترین زمین ہے، یعنی کیونکہ اس نے پانی کو جذب بھی کر لیا اور بعد میں لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہی ہے۔ دوسری زمین آپ نے فرمایا اس طرح ہے، وہ سخت ہے، اب وہ پانی جذب تو نہیں کر رہی لیکن ادھر پانی کھڑا ہو گیا ہے، ہاں اس سے بھی لوگ فائدہ حاصل کریں گے، پانی جمع ہو گیا ہے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ نفع ملتا رہے گا۔ اور تیسری مثال آپ نے اس طرح بیان فرمائی کہ وہ زمین ہے اور سخت چٹان کی طرح ہے اور چکنی ہے مٹی، جگہ وہ چکنی ہے، پانی ادھر رکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بارش آتی ہے آگے چلی جاتی ہے، نہ ادھر زمین میں رک رہی ہے نہ زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے، وہ آگے چلا جا رہا ہے۔ یہ منافق کی مثال ہے، کیوں کہ اس نے مطلب نہ دل میں جگہ دی، نہ یہ کہ تھوڑا سا پانی رک جاتا چلو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتا، کچھ نہیں، وہ بس آئی اور گزر گئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ منافق کی مثال ہے۔ پہلی دو مثالیں ہیں، یہ علم کی مثال ہے، مومن کی مثال ہے۔ پہلی مثال تو مومن کی ہے کہ وہ یعنی اس وحی کو جذب کرتا ہے اپنے اندر، پھر اس سے لوگوں کو آگے فائدہ پہنچا لیتا ہے۔ اور دوسرا اگر جو جذب نہ کرے تو کم از کم وہ کیا ہے، یعنی کہ اس کے دل کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہو لیکن اس کے قریب قریب موجود ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، اپنے آپ پر مطلب لاگو نہیں کر رہا لیکن لوگوں کو دعوت کا کام کر رہا ہے۔ تو پہلی والی مثال وہ سب سے بہترین ہے، دوسری اس سے کم، اور پھر تیسری تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو فرمایا کہ کصیبن، اس بارش کی طرح ہے ان منافقین کی مثال۔ آسمان سے بارش اترتی ہے، بارش کا کام کیا ہے؟ کوئی بارش کو روک سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں روک سکتا، اس نے تو پہنچنا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا ہے وہ پہنچ کے رہے گی، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ فیہ ظلمات، اللہ فرماتے ہیں وہ بارش ہے لیکن اس کے اندر اندھیرے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ کئی قسم کے اندھیرے ہیں۔ ورعد، اور ساتھ میں کیا ہے؟ اس کے اندر گرج ہے اور بجلی ہے۔ اب یہ غور کریں، اگر ہم پانی ایک پائیدار اور دیر تک فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، بجلی کا چمکنا یا بادلوں کا گرجنا یہ وقتی طور پر ہے، یہ کیا ہے؟ وقتی طور پر۔ بادل کتنی دیر گرج جائیں گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب بارش اگر برستی ہے وہ گھنٹوں برستی ہے، فائدہ ہے، زمین جذب کر لیتی ہے، پھر فائدہ ہے، کہیں پر جمع ہو جاتا ہے، پھر بھی فائدہ ہے۔ تو یہ مثال اللہ رب العالمین گویا کہ اس انداز میں دے رہے ہیں کہ جب تم اسلام کے اندر آؤ گے تو یہ یاد رکھو، اسلام میں آنے کے بعد تم پر مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اور وہ جو تکالیف ہوں گی وہ گرج کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ بجلیوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، جہاد کی صورت میں بھی تم پر وہ مصیبت اور تکالیف آ سکتی ہیں کہ تمہیں جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ اب وہ وقتی دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں، اس کے اندر کیا ہے، جہاد کے اندر جائیں گے نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جی 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھنی ہے، 5 مرتبہ نماز تو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ نے یہ پابندی لگا دی، نہیں، یہ مجھ سے پابندی نہیں ہو رہی، تو اب وہ ساری چیزوں کو پس پش ڈال رہا ہے، کیوں؟ وقتی ہے، حالانکہ یہ چیز کیا ہے؟ اسلام کے اندر اس کا آخر علماء بیان کرتے ہیں خیر ہی خیر ہے، ابتدا آزمائش ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ رب العالمین آزمائش کرتے ہیں، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آزمائش کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین آزمائش کس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس کی طاقت کے مطابق، اور سب سے زیادہ آزمائش سخت کس کے اوپر آتی ہے؟ انبیاء پر، انبیاء پر سب سے زیادہ سخت، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ان کے اوپر جتنی سخت مصیبت آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، اور جس کا ایمان کمزور اس کے اوپر آزمائش بھی کمزور۔ اگر ہمارے اندر ایمان اعلیٰ ہے اللہ نے ہمیں اس طرح آزما لینا ہے، اگر ہمارے اندر ایمان کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حساب سے آزمانا ہے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آزمائشیں اب بہت کم ہو چکی ہیں، یعنی بندہ جس کو آزمائش کہتا تھا وہ آزمائشیں بھی ہم سے اترتی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ اس طرح مضبوطی نہیں ہے، کمزوریاں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آزمائشیں بھی ہماری کم کر دی۔ ہم سے کوئی ہمارے خاندان میں سے بائیکاٹ کر کے نہیں جاتا، کوئی ہم سے مرنا جینا ختم نہیں کرتا کہ جی آپ مسلمان ہو گئے تو جی تمہارے سے ہر چیز کا تعلق ختم، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ نہیں کرتا، کوئی ہمیں گالی گلوچ نہیں کرتا، کوئی ہمیں مارتا پیٹتا نہیں ہے، کوئی ہمارے جسموں سے جو ہے گوشت نہیں اتار رہا، کوئی ایسی تکلیفیں نہیں ہیں، کوئی اٹھا کے نہیں۔
اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمیں آزمائش اگر کوئی آتی ہے، ہمارے کردار پر کوئی مثالیں بات کر دیتا ہے، جی پہلے آپ ایسے تھے، پہلے آپ ایسے تھے، اب کیا ہے اس کو کوئی اور چیز نہیں، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یاد رکھیں۔ یہ نہ بندہ سمجھے کہ جی اگر میں پہلے غلط تھا اب سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، لوگ مجھے غلط کہنے تو میں اب چھوڑ دوں، نہیں، لوگوں نے کہنا ہے باتیں آپ، کیونکہ ہر ایک بندہ یہ تو نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین بچا کے رکھتے ہیں۔ انبیاء کو دیکھیں اللہ تعالیٰ شروع سے بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے کام اللہ تعالیٰ نے وہ لینا ہوتا ہے تاکہ ان کے اوپر کبھی بھی اعتراض ان کے اوپر نہ آ سکے۔ لیکن اگر ہم سے اللہ نے وہ کام نہیں لینا تو ظاہر پھر ہماری زندگی، وہ سابقہ زندگی وہ گناہوں والی ہو سکتی ہے، وہ نافرمانیوں والی ہو سکتی ہے، سرکشی والی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم سرکشی چھوڑ رہے ہیں، گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، نافرمانی کو چھوڑ رہے ہیں، نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو کوئی بندہ آ کے ہمیں تانا دے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر دے رہا ہے تو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس ذریعے سے آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کا ایمان ہے یا آپ ویسے ایمان لے کر آئیں۔ اگر آپ اس بات کے بعد کھڑے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایمان آپ کے اندر موجود ہے، آپ ایمان کے اندر مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس جملے کے بعد آپ پیچھے جا رہے ہیں تو پھر وہ ایمان نہیں تھا، وہ پھر وہ ہماری وہ کیفیت تھی، یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، دل سے نہیں کہا تھا، زبان سے ہم نے شاید کہہ دیا تھا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، اللہ کہتے ہیں وہ مومن نہیں تھے۔ تو یہ آزمائش آئیں گی، فیہ ورعد وبرق، اللہ کہتے ہیں جب تم اسلام کے اندر آؤ گے تمہارے پاس کئی قسم کے اندھیرے بھی آئیں گے، گرجیں بھی ہوں گی اور چمکیں بھی ہوں گی، تمہارے پر آزمائشیں ہوں گی، تکالیف آئیں گی، شریعت کی مصیبتیں آئیں گی، تم کہو گے نہیں یہ کام کیسے کروں، یہ آزمائش پہ کیسے اتروں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن اس کے اوپر پورا اتر جاتا ہے، لیکن منافق جو ہے وہ ان عارضی چیزوں سے گھبرا جاتا ہے۔ مومن وہ پانی والی مثال ہے اس کے لیے، وہ اس کو مد نظر رکھتا ہے کہ نہیں پانی سے میں فائدہ بعد میں حاصل کرتا رہوں گا، یہ میرے اندر جذب ہو جائے گا تو مجھے فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی میں فائدہ دوں گا، نہیں ہوتا کم از کم میرے پاس کھڑا ہے میں بعد میں اس سے فائدہ حاصل کر لوں گا۔ لیکن منافق اس کے برعکس ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح کہ ایک مسافر ہو سفر کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتا ہے جب بجلی چمکنا شروع ہو جائے، بادل گرجنا شروع ہو جائے، وہ بھاگتا ہے، کوئی جائے پناہ ڈھونڈتا ہے، کیوں کہ بجلی کہیں میرے اوپر نہ گر پڑے، ٹھیک ہے، اس بارش کے اندر میں بھیگ نہ جاؤں، وہ اپنے آپ کو پناہ گاہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال پھر کیا ہے، یجعلون اصابعہم، اب انگلیاں پوری کانوں میں نہیں جاتی، غور کریں یہاں پر، انگلیاں نہیں جاتی، یہ انامل، اس کو پور کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے، انامل جاتے ہیں، پور جاتے ہیں۔ اللہ نے انامل کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ وہ اپنے پوروں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ کوشش اتنی ہوتی ہے کہ وہ پوری انگلی ٹھوس لیں اپنے کانوں میں، پوری انگلی گھسا لیں اپنے کانوں کے اندر، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ان کے کانوں میں وہ گرج آئے، نہ وہ آواز آ سکے، بارش کو بھی نہ محسوس کرے، کچھ بھی نہ ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، اور وہ کیوں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو کڑک رہا ہوتا ہے، کڑکنے سے مراد یہاں پر کیا ہوگا، جب ہم اسلام مراد لیں گے کہ اسلام کے غلبے کو جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسلام کی روشنیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسلام کی بلندیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں یہ نہ جائے۔ کیونکہ منافق کی مثال اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی منافع کو مد نظر رکھتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں خیر ملنے والی، بھلائی ملنے والی، مال دولت ملنے والا ہے، پھر وہ چاہے کتنی مشقت و تکلیف والا عمل ہو اس کے اندر وہ آتے ہیں، اور اگر اس کے بعد پتہ ہے ملنے والا کچھ نہیں، آسان ترین عمل ہوگا، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ ان کی عادت ہوا کرتی تھی منافقین کی۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ مومنین کافرین کو جو ہے اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، اللہ کہتے ہیں وہ جو بجلی ہے جس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں، قریب ہے کہ وہ ان کی نگاہوں کو لے جائے، یعنی اسلام ان کی نگاہوں کو اچک لے، کیونکہ اللہ نے نور کہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اسلام کو اپنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، اور جب بھی اب بجلی چمکتی ہے نا
اب گپ اندھیرا ہے مثال کو، اور بارش سے پہلے اکثر ہوتا بھی ہے، یہ بادل آتے ہیں، دن میں آئیں گے تو ظاہر ہے آپ وہ کیا نام ہے سورج کو وہ چھپا لیں گے، رات کو ہوگا تو چاند اور ستاروں کی روشنی کو چھپا لے گا، تو بادل وہ اندھیرا کر دیتے ہیں جو بارش والے بادل ہوتے ہیں۔ اب وہ اندھیرا ہوتا ہے، بندہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اب تھوڑی بجلی چمکتی ہے، وہ چل پڑتا ہے، راستہ اس کو تھوڑا نظر آتا ہے، چل پڑتا ہے، پھر جیسے ہی بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے وہ رک جاتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ یعنی یہ مثال ہے اس منافق کی کہ وہ اسلام کے اندر جب اس نے کلمہ پڑھ کے داخل ہوا، اس کو اگر کوئی خیر نظر آ رہی ہے، راستہ نظر آ رہا ہے، بھلائی نظر آ رہی ہے تو چلتا رہے گا، جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کھڑا ہو جائے گا ادھر، بس ادھر سے پھر ٹس سے مس نہیں ہوگا، اس کو جتنی ہلانے کی کوشش کر لیں وہ ہلتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح یہ بجلی جب وہ چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا کر دیتی ہے، قامو تو وہیں پر رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے وقفو کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ ادھر وقفو کا لفظ آنا چاہیے تھا، یہاں پر لفظ آیا ہے قامو، کیونکہ قیام کا معنی ویسے ہوتا ہے بیٹھنے کے بعد اٹھنے کو۔ آپ یہ جلوس ہیں، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جلوس کہلائے گا، اب ہم کھڑے ہوں گے اس کو ہم قیام کہیں گے، جس نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہم قیام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قیام کا لفظ اللہ رب العالمین نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ بجلی جب چمکتی ہے، کوئی پتہ ہے کہ اب کتنی دیر بعد دوبارہ چمکے گی، وہ تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر جب بجلی دوبارہ چمکتی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بیان فرما دی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، او یا کصیب، اس بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے اتری ہے، فیہ اس میں ظلمات کئی اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما جب کبھی یا جب بھی اضاء لہم روشنی کر دیتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ضرور لے جاتا، لام یہ تاکید کا ہے، لَذَهَبَ ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔